اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے متنازع انتخابی اصلاحات کے بل کو جلد بازی میں پارلیمنٹ سے پاس کروانے کے عمل کو اگلے الیکشن میں منظم دھاندلی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس مجوزہ بل کے تحت بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانا اور اگلے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال کرنا انتخابی عمل کو شفاف بنانے کی غرض سے ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے حکومتی ترامیم کو ملکی آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی سے ایک ہی روز میں 21 بل انتہائی عجلت میں منظور کروائے گئے تھے، جن میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2020 بھی شامل تھا۔ اگرچہ حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے ایک ہی روز میں منظور کروائے گئے تقریباً تمام بلوں پر تنقید ہوئی، مگر سب سے زیادہ تنقید الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر ہوئی تھی، جس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ مجوزہ بل کو قومی اسمبلی میں لانے سے قبل اس کو قائمہ کمیٹی میں اسی طور زیر بحث نہیں لایا گیا جس طرح بحث اس انتہائی اہم معاملے پر ہونی چاہیے تھی۔ یاد رہے کہ بل قومی اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا، مگر اب اہم مرحلہ اس کا سینٹ سے پاس ہونا ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ قومی اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے رولز کو معطل کر کے عجلت میں اس بل کو منظور کروانے پر اپوزیشن جماعتوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تھا، مگر اہم سوال یہ ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو اس بل پر اعتراض کیا ہے اور حکومت اس کی کیا وضاحت پیش کرتی ہے۔ اس بل میں ایک شق آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے متعلق ہے۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شرح خواندگی اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ جس ملک میں لوگوں کی اکثریت کو پیسے نکلوانے کے لیے ATM مشین استعمال نہ کرنا آتا ہو، وہاں ووٹنگ مشین کا درست استعمال کیسے ممکن ہو پائے گا؟ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیہاتوں میں رہنے والے مستحق افراد کو جب یہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں بھجوائی جاتی تھی تو مستحق افراد مل کر ایک شخص کی خدمات حاصل کرتے تھے جو ATM سے پیسے نکلوانے میں ان کی مدد کرتا تھا، اور اسی دوران فراڈ اور بے ضابطگیوں کے الزامات بھی سامنے آتے رہے۔ محسن رانجھا کے مطابق دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ نظام اتنا کامیاب ثابت نہیں ہوا اور اس کی شفافیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک الیکشن سن 2018 میں RTS سسٹم کے بیٹھنے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو پائیں، اور اگر آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال ہو گئیں تو اس میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے تو صدیاں درکار ہوں گی۔ اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری کا کہنا ہے کہ اس طرح کی متنازع قانون سازی ملک کے بااثر اداروں کو جمہوری اداروں میں مداخلت کے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے الیکشن ایکٹ سن 2017 میں جس جلد بازی میں ترامیم متعارف کروائی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ حکومت نے قائمہ کمیٹی سے جب اس مجوزہ بل میں کچھ ترامیم کو منظور کروایا تھا تو اس وقت مجموعی طور پر 8 ارکان اس قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے، جن میں سے 5 ارکان کا تعلق حکمران جماعت سے ہے جبکہ 3 کا تعلق حزب مخالف کی جماعتوں سے تھا۔ شازیہ مری کا کہنا تھا کہ نہ صرف قائمہ کمیٹی بلکہ قومی اسمبلی میں بھی اس رپورٹ پر بحث کرنے کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت حزب مخالف کی جماعتوں کے ساتھ انتخابی اصلاحات سمیت تمام اہم امور پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین رائے شماری کی شفافیت کے معاملے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور ان کے بقول لوگوں کو سب سے زیادہ اعتبار اس مشین پر ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اس معاملے سے لگاتار راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے، کیونکہ انتخابات میں شفافیت کے پیش نظر انہیں اپنی واضح شکست نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے قانون سازی ابھی ہونا باقی ہے، تاہم حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی خریداری کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اسی طرح وفاقی وزراء الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو وزیر اعظم عمران خان کا ویژن قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگلے عام انتخابات میں ان مشینوں کا کردار نیوٹرل امپائر کی طرح ہوگا۔ دوسری جانب الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا تحریری موقف سامنے آیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ رواں ماہ کے دوسرے ہفتے میں وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ ملاقات میں بتایا تھا کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے تیار کی جانے والی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ماڈل جلد تیار ہو کر آ جائے گا۔ اسی مجوزہ بل میں ایک شق بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے سے متعلق ہے۔ اپوزیشن رہنما رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت بیرون ملک بسنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، مگر حکومت کی جانب سے سامنے آنے والے بل میں یہ نہیں بتایا گیا کہ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ کی تصدیق کا عمل کیسے مکمل ہوگا، پولنگ سٹیشنز کہاں ہوں گے، پریزائڈنگ افسران کون ہوں گے، الیکشن کمیشن اپنا عملہ بھیجے گا یا سفارت خانے کا عملہ کام کرے گا، ووٹوں کی گنتی کہاں ہوگی اور ووٹوں کے مسترد یا درست ہونے کا فیصلہ کون کرے گا۔
ان سب اہم سوالات کا اس بل میں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس بارے میں نہ حزب مخالف کی جماعتوں سے مشاورت کی اور نہ ہی الیکشن کمیشن سے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والے اس بل میں الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نادرا کے ساتھ مل کر بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ای ووٹنگ کا انتظام کرے۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ حکومت نے بیرون ملک پاکستانیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حکام سے بھی مشاورت نہیں کی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن کو، جو کہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ اگر بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ہے تو پھر انتخابات میں حصہ لینے کا حق بھی ان کے پاس ہوگا۔ تو ایسے حالات میں کیا قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے گا اور کیا دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے کافی نہیں۔ اس کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی اور اس کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی، جو حکومت کے پاس نہیں ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے حکام نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں ہی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے نادرا کے تیار کردہ آئی ووٹنگ سسٹم کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروایا تھا اور اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی تھی، جس میں اس سسٹم میں متعدد خامیوں کی نشاندہی کی گئی اور اس رپورٹ میں آئی ووٹنگ سسٹم کو استعمال نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے تحریری بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومتی ترمیمی بل میں دی گئی ترامیم ملکی آئین کے مصادم ہیں۔ ان میں سر فہرست انتخابی فہرستوں کی تیاری اور اس پر نظر ثانی کے اختیارات ہیں، جو آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت الیکشن کمیشن کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ کمیشن کا اصرار ہے کہ آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت ان اختیارات کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں کمی لائی جا سکتی ہے، جبکہ ترمیمی بل کے ذریعے متعلقہ دفعات کو حذف کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کا عمل الیکشن کمیشن کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔